السلام علیکم۔ میرا نام آسمہ ہے اور میں پنجاب سے تعلق رکھتی ہوں اور پڑھائی کے سلسلہ میں لندن میں مقیم ہوں۔ میں یہاں اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک 3 کمروں کے فلیٹ میں رہتی ہوں، جہاں میرے بھائی عدنان کے ساتھ اس کا ایک دوست ماجد بھی رہتا ہے۔ میرا بھائی گزشتہ 4 سال سے لندن میں مقیم ہے، جبکہ اس کا دوست بھی 4 سال سے اسی کے ساتھ اسی فلیٹ میں رہتا ہے۔ میں 1 سال پہلے یہاں آئی ہوں اور میں یہاں رہتی ہوں۔ میں 5 فٹ 5 انچ قد کی مالک، نیلی آنکھوں اور براؤن بالوں والی 19 سال کی ایک خوبصورت لڑکی ہوں۔ پاکستان میں میں ایک کو ایجوکیشن کالج میں پڑھاتی تھی، جہاں میرے کلاس فیلوز اور کالج کی دوسرے لڑکے مجھ پر اکثر لائن مارتے تھے، لیکن میں نے کبھی کسی پر دھیان نہیں دیا۔ اسی دوران میرا ایڈمیشن لندن کے ایک کالج میں ہو گیا اور میں یہاں آ گئی، جہاں میرا بھائی عدنان پہلے سے موجود تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے بھائی سے علیحدہ رہوں، لیکن مجھے میرے گھر والوں نے یہاں آنے کی اجازت ہی اسی شرط پر دی کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ رہوں گی۔ میں یہاں آئی تو میرے بھائی کا دوست ماجد 5 فٹ 10 انچ قد والا، سانولے رنگ کا سمارٹ جسم کا یہ نوجوان تقریباً 25 سال کی عمر کا ہوگا، غضب کا خوبصورت تھا۔ یہ لڑکا ہمیشہ مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ دوسرے پاکستانی لڑکوں کی طرح اس نے کبھی مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش نہیں کی، بلکہ مطلب کی بات بھی وہ بھی مجھ سے کبھی کبھار کرتا تھا۔ وہ اسی وقت گھر آتا جب میرا بھائی بھی موجود ہوتا۔ اگر کبھی ایسا موقع آتا کہ میں گھر میں اکیلی ہوتی تو ماجد بھی گھر سے باہر چلا جاتا اور اس وقت واپس آتا جب عدنان گھر آ جاتا۔ میں نے کئی بار اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار کترا جاتا اور مجھے نظر انداز کر جاتا، جیسا کہ اس کے ساتھ کسی نے بات ہی نہ کی ہو۔ جیسے جیسے وہ مجھے نظر انداز کرتا میں اسے پانے کی خواہش بڑھتی جاتی۔ مجھے اس بات کا بھی خدشہ رہتا کہ میں اگر کبھی اس کے ساتھ کوئی بات کروں تو یہ بھائی کو نہ بتا دے، لیکن اس کے باوجود میں اکثر اس سے بات کراتی رہتی، لیکن ہر بار مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ لڑکا آزاد ماحول میں رہنے کے باوجود یہاں کے خرافات سے دور تھا۔ حالانکہ میرا بھائی کئی بار باہر چلا جاتا، لیکن ماجد ایسی تمام باتوں سے بہت دور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے من ہی من میں جانے لگی تھی۔ ایک بار جب اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ دن بھر گھر پر ہی رہا اور میں بھی جلدی کالج سے واپس آ گئی، جبکہ میرا بھائی ابھی جاب پر تھا، میں نے اس کے لیے چائے بنائی اور اس کو پیش کی۔ اس نے میرے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر پینے لگا۔ میں بھی کپ لے کر اسی کے کمرے میں کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھے کسی بات کا جواب دیتا اور کسی پر خاموش رہتا۔ وہ مجھے اگنور کر رہا تھا، لیکن یہاں ڈھیٹ بن کر اس کے سامنے بیٹھی رہی اور دل میں سوچا کہ دیکھتی ہوں مجھے یہ کب تک اگنور کرتا ہے۔ باتوں کے دوران میں نے اس سے یہ پوچھ ہی لیا کہ وہ مجھے اگنور کیوں کرتا ہے، تو کہنے لگا کہ تم میرے دوست کی بہن ہو اور میرے خیال میں دوست کی بہن اپنی بہن کے برابر ہوتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ دوست کی بہن دوست بھی تو ہو سکتی ہے، تو خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں چاہتی ہوں اور تم کو حاصل کر کے رہوں گی، تو کہنے لگا آسمہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تمہارے بھائی کو معلوم ہو گیا تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بلکہ سارا الزام مجھ پہ ڈال دے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری دوستی میں دراڑ آئے، تو میں نے اس کو کہا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، یہ بات مجھ پر چھوڑ دو۔ اس روز مجھے کافی حد تک کامیابی ہوئی۔ مجھے لگا کہ اس کے اندر بھی دل ہے اور میں اس کے دل تک پہنچ سکتی ہوں۔ اب مجھے اس کے دل میں خدشات کو دور کرنا تھا۔ خیر، اسی طرح وقت گزرتا گیا اور اگلے 2 ہفتے تک مجھے مزید کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ اسی دوران میرے بھائی کو رات کے وقت ایک جاب مل گئی، جہاں پہلے والی جاب سے ڈبل تنخواہ تھی۔ میں نے بھائی سے بات کی کہ وہ یہ جاب نہ کرے، میں رات کے وقت گھر میں اکیلی ہوں گی۔ تو کہنے لگا اکیلی کیوں، ماجد بھی تو گھر میں ہی ہوتا ہے۔ ماجد بھی اس وقت ہمارے پاس ہی موجود تھا۔ میں نے اس وقت بھائی سے کہا کہ ماجد تو ایسے ہوتا ہے جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، آپ ہوتے ہیں تو مجھے اکیلے پن کا احساس نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ باتیں بھی کر لیتی ہوں، لیکن ماجد تو مجھ سے بات کرنے سے بھی دوڑتا ہے۔ میری بات سن کر عدنان بھائی ہنسنے لگے
اور ماجد کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، کیوں ماجد، کیا بات ہے؟ آسمہ تمہاری شکایت کر رہی ہے۔ تو ماجد نے ایک بار نظر اٹھا کر پہلے عدنان پھر میری طرف دیکھا اور پھر اپنے لیپ ٹاپ پر نگاہیں مرکوز کر لیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو ایسے مجھ سے بھاگتے ہیں جیسے میں ان کو کھا جاؤں گی۔ 6 ماہ ہو گئے ماجد نے مجھ سے کبھی براہ راست بات نہیں کی، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا۔ میں نے مزید کہا کہ عدنان بھائی، جب کبھی آپ گھر نہ ہوں اور ماجد گھر آ جائیں اور گھر میں آپ کو نہ پا کر یہ تو باہر نکل جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے نائٹ ڈیوٹی والی جاب شروع کر لی تو یہ بھی گھر نہیں آیا کریں گے۔ میری بات سن کر بھائی ہنسنے لگے اور ماجد کو ایک بار پھر مخاطب ہو کر کہنے لگے، ماجد کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ تو اس نے ایک بار پھر اپنا سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عدنان بھائی بول پڑے اور کہنے لگے، ماجد، مجھے تم پر اور آسمہ دونوں پر اعتماد ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری عدم موجودگی میں آئندہ آسمہ کو اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا۔ عدنان بھائی کی بات سن کر ماجد بولا کہ عدنان، اصل میں اس نے اپنی بات شروع ہی کی تھی کہ عدنان بھائی پھر بول پڑے، بس اب یہ ٹاپک بند اور آسمہ جاؤ چائے بنا کر لاؤ۔ میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی، واپس آئی تو کمرے کا ماحول تبدیل ہو گیا تھا اور دونوں کہکے لگا کر ہنس رہے تھے۔ میں چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور ساتھ میں ہم لوگ چائے بھی پیتے رہے۔ اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ ماجد بات کرتے کرتے چور آنکھوں سے مجھے دیکھتا ہے اور پھر مجھ سے نظریں ملتے ہی نگاہ دوسری طرف کر لیتا ہے، جس پر مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ آخر کار مجھے کامیابی مل رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ پہلی بات تھا کہ ماجد میری طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو مجھ سے بات بھی کرتا تو اپنی نظریں نیچی رکھتا تھا۔ بھائی نے ماجد سے کہا کہ کل سے تم اپنی جاب پر جاتے ہوئے آسموں کو اس کے کالج ڈراپ کر دیا کرنا اور واپسی یہ خود لوکل پر آ جایا کرے گی۔ میں رات کو ڈیوٹی پر ہوا کروں گا، تم اس کا خیال رکھنا مجھے کوئی شکایت نہ ملے، اور آسمہ تم بھی ماجد کو زیادہ تنگ نہ کرنا ورنہ تمہاری بھی خیر نہیں۔ اگلے روز صبح ناشتے کے بعد ماجد جاب پر جانے لگا تو میں جلدی سے اس کی گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور ایک نظر مجھے دیکھ کر گاڑی چلانے لگا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے خاموش تھا۔ میں نے بات شروع کی اور کہنے لگی، ماجد، آپ جتنا دور بھاگو گے میں اتنا ہی پاس آؤں گی، اور میں نے کہا تھا کہ میں تم کو پسند کرتی ہوں اور تم کو حاصل کر کے رہوں گی۔ وہ میری باتیں خاموشی سے سنتا رہا اور مجھے کالج کے باہر ڈراپ کر کے چلا گیا۔ دوپہر کو میں گھر آئی تو عدنان بھائی سو رہے تھے۔ میں نے کپڑے مشین میں ڈال کر دھوئے اور ٹی وی لگا کر دیکھنے لگی۔ شام کو ماجد آئے تو میں نے ان کی بھی چائے پیش کی۔ اتنے میں عدنان بھائی بھی اٹھ گئے اور جاب پر جانے کے لیے تیار ہونے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آج رات کے کھانے کا کیا موڈ ہے؟ تو عدنان بھائی کہنے لگے، میں تو جاب پر ہوں گا، بہتر ہے جب تک میری رات کی جاب ہے آپ لوگ باہر سے ہی کھانا کھا لیا کرنا۔ میں یہ بات سن کر اچھل پڑی کہ ماجد کے ساتھ میں پہلی بار آج آؤٹنگ اور ہوٹلنگ کے لیے جاؤں گی۔ بھائی کے جاب پر جانے کے بعد میں ٹی وی دیکھتی رہی جبکہ ماجد اپنا لیپ ٹاپ لے کر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ رات کو 10 بجے تو میں ماجد کے کمرے کا دروازہ لاک کیے بغیر کھولا اور ان سے کہا کہ آج کیا آپ نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے؟ اگر ایسا بھی تو اس میں ہی میرا کیا قصور ہے؟ آپ کو کچھ نہیں کھانا تو مجھے تو بھوکا نہ رکھیں۔ میری بات سن کر ماجد مسکرائے اور اپنا لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر اٹھ گئے اور کہنے لگے، تم آدھا گھنٹہ مزید انتظار کرو، میں KFC سے کچھ لے کر آتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، آپ گھر کچھ نہ لائیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی اور باہر ہی کھا کر آئیں گے۔ میری بات سن کر وہ میری طرف دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، ٹھہرو، میں چینج کر لوں؟ تو کہنے لگا، کیا چینج کرنا ہے؟ اچھی بھلی تو ہو۔ میں نے اس کی بات سنی اور اسی سے کہا کہ اگر آپ کو ٹھیک لگتی ہیں تو ایسے ہی چلی جاتی ہوں ورنہ دوسرے کپڑے پہن لیتی ہیں۔ تو اس نے میری بات انسنی کر دی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔
میں بھی اس کے پیچھے ہی باہر آ گئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی چلا دی اور خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ میں نے اس خاموشی کو توڑا اور اس سے پوچھا کہ آپ مجھے جان بوجھ کر اگنور کیوں کرتے ہو؟ کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگتی یا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ آسماں، میری بات سنو۔ اگر تم نے آئندہ ایسی بات کی تو میں تمہارے بھائی کو بتا دوں گا۔ تم چاہے ساری دنیا کو بتا دو، میں تم سے اس وقت تک پوچھتی رہوں گی جب تک مجھے میری بات کا جواب نہیں مل جاتا۔ آسماں، تم میرے دوست کی بہن ہو اور میرے لیے قابل احترام ہو۔ تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ میں تمہارے دوست کی بہن نہیں ہوں؟ کیا دوست کی بہن بھی دوست نہیں بن سکتی؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اگر تمہارے بھائی کو معلوم ہو گیا تو وہ کیا سوچے گا؟ یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ پھر بھی مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ کیونکہ اچھا نہیں لگتا، اس کی کوئی خاص وجہ بھی تو بتاؤ۔ شاید میں بھی اس کو برا سمجھنے لگوں۔ میں تم سے بحث نہیں کر سکتا، اس نے تنگ آ کر کہا۔ تو پھر میری بات مان لیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ کو حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ ہاں، اگر میں آپ کو اچھی نہیں لگتی تو مجھے بتا دیں۔ اس نے KFC کے سامنے گاڑی کھڑی کی اور خود دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر کے بعد 2 حلال برگر اور 2 کوک لے آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ کھانا لے کر گھر نہیں جانا، بلکہ یہاں قریب کسی پارک میں چلتے ہیں جہاں بیٹھ کر کھائیں گے۔ وہ میری بات سن کر خاموش رہا اور گاڑی چلانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک پارک کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی اور ہم دونوں ایک بینچ پر بیٹھ کر برگر کھایا۔ اس دوران بھی میں نے اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خاموش رہا۔ لیکن میں ہمت نہیں ہاری۔ اگلے روز جمعہ کا دن تھا۔ صبح کے وقت جب وہ مجھے کالج چھوڑنے گیا تو راستے میں پھر بات چیت کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن حسب معمول مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس دن شام کو جب بھائی جا پر جانے لگا تو میں نے ان سے کہا، بھائی آج آپ جا پر نہ جائیں۔ کیوں، خیر تو ہے؟ نہیں، ایسے ہی آج میرا آؤٹنگ کے لیے دل کر رہا ہے۔ جب سے لندن آئی ہوں کبھی بھی آپ مجھے آؤٹنگ کے لیے نہیں لے کر گئے۔ میں تو نہیں لے کر جا سکتا، تم ماجد کے ساتھ چلی جانا۔ وہ تو بے ذوق سے بندے ہیں، نہ خود کہیں جاتے ہیں نہ کہیں مجھے لے کر جائیں گے۔ میری بات سن کر عدنان بھائی ہنسنے لگے اور کہنے لگے، نہیں ایسی بات نہیں، وہ ہے تو بہت زندہ دل آدمی، لیکن تم سے تھوڑا ریزرو رہتا ہے۔ مجھ سے ریزرو کیوں رہتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، اگر آپ مجھے لے جا سکتے ہیں تو لے جائیں۔ وہ مجھے نہیں لے کر جائیں گے۔ اگر ان کے ساتھ جانے کے لیے کہنا ہے تو صاف کہہ دیں کہ میں نہ جاؤں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، تم اس کو کہہ دینا، تم کو لے جائے گا۔ وہ نہیں مانیں گے، آپ خود ان کو کہہ دیں تو شاید آپ کی بات مان لیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت وہ جا پر مصروف ہوگا، جب آئے تو میری فون پر بات کروا دینا، میں اس کو کہہ دوں گا۔ بھائی کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ میرا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ بھائی چلے گئے تو میں نے اٹھ کر فریش ہو کر بلیو جینز کے ساتھ وائٹ ٹی شرٹ پہن لی اور ہلکا سا میک اپ کر کے تیار ہو گئی۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھا تو میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں جب سے لندن میں آئی تھی آج پہلی بار میں نے میک اپ کیا تھا، حالانکہ میرے پاس میک اپ کا سامان موجود تھا، لیکن میں نے کبھی بھی تیار نہیں ہوئی۔ تیار ہونے کے بعد میں ماجد کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس نے مجھے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ٹھٹھک کر رہ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گیا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اندر آ کر اس کے لیے چائے بنائی۔ چائے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ ماجد آج کہیں آؤٹنگ کے لیے نہ جائیں۔ اس نے مجھے بغیر دیکھے ہوئے کہا، میں نہیں جا سکتا، اگر جانا ہے تو عدنان سے کہہ دینا، وہ لے کر چلا جائے گا۔ میں نے بھائی سے پوچھ لیا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ چلی جاؤں۔ مجھے تو اس نے نہیں کہا، آپ ان سے فون پر بات کر لیں، میں نہیں کرتا اس سے بات اور نہ ہی تم کو لے کر جاؤں گا۔ میں نے ماجد کی بات سنی اور اپنے فون سے بھائی کا نمبر ملایا۔ جب بیل گئی تو میں نے فون ماجد کو پکڑا دیا۔ یہ کیا ہے؟ بھائی سے بات کر لیں۔
نہیں میں نہیں کرتا، اس نے فون میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے فون پکڑ لیا اور جیسے ہی بھائی نے فون اٹھایا میں نے رونے والے انداز میں کہا، بھائی میں نے کیا کہا تھا، ماجد مجھے نہیں لے کر جائیں گے، آپ خود ہی مجھے انکار کر دیتے۔ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تم میری ماجد سے بات کرواؤ، وہ آپ سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں۔ ٹھیک ہے میں اس سے خود ان کو فون کرتا ہوں۔ بھائی نے فون بند کر دیا۔ اگلے ہی لمحے ماجد کے فون پر بیل ہونے لگے۔ ماجد نے میری طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہیلو کیا حال ہے؟ کیا میں کیسے لے جا سکتا ہوں اس کو؟ یار میری بات تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اچھا اوکے لے جاتا ہوں۔ دوسری طرف سے بھائی نے جانے ماجد کو کیا کہا، اس نے میری طرف دیکھا اور فون بند کر دیا اور مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے لیکن جانا کہاں ہے؟ کسی ہوٹل پہ چلتے ہیں؟ نہیں میں تم کو ہوٹل پہ نہیں لے جا سکتا۔ نہیں جانا تو میں پھر بھائی سے بات کرتی ہوں۔ ایک تو تم بھائی کی دھمکی بہت دیتی ہو، تمہارا بھائی مجھ پہ ڈی سی او تو نہیں لگا ہوا کہ میں اس کے ڈر سے تمہاری ہر جائز ناجائز بات مان لوں۔ تو ٹھیک ہے بھائی سے بات کر لیں اور ان کو کہہ دیں کہ میں نہیں لے جا سکتا۔ ٹھیک ہے لیکن ایک بات سن لو، وہاں جا کر کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی اور تم تیار ہو جاؤ، میں بھی چینج کر لیتا ہوں۔ میں تیار ہوں، آپ تیار ہو لیں، ویسے ہی اسی طرح بھی آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہو۔ اس نے میری طرح پھر مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور اپنے کمرے میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کپڑے چینج کر کے باہر نکل آیا اور مجھے کہنے لگا چلو جلدی کرو اور واپس بھی جلدی آنا ہے۔ اس وقت رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور گاڑی میں آ بیٹھا اور ڈرائیونگ کرنے لگا۔ ہم لوگ لندن کے ایک بڑے ہوٹل کے باہر پہنچ گئے جہاں اس نے ایک جگہ گاڑی پارک کی اور ہم لوگ اندر چلے گئے۔ اندر داخل ہوئے تو اندر تیز انگلش میوزک چل رہا تھا۔ ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد میں نے ماجد سے کہا کہ یہاں ایسے ہی بیٹھے رہیں گے یا کوئی ڈرنک وغیرہ بھی لینی ہے؟ مجھے کہنے لگا تم بیٹھو میں کچھ لے کر آتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا نہیں آپ بیٹھیں میں لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگا لیکن میں اس سے پہلے اٹھ چکی تھی جس پر وہ بیٹھ گیا اور اس نے اپنے پرس سے مجھے کچھ رقم دی۔ میں نے ڈرنک کے 2 گلاس لیے اور ٹیبل پر آ گئے۔ ڈرنک دے کر وہ غصے کے انداز میں بولا یہ کیا لے آئی ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا کوک لانی ہے لیکن تم یہ اٹھا لائی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کو ڈرنک نہیں پینی تو نہ پئیں، میں دونوں گلاس پی لوں گی اور آپ کے لیے کوک لے آتی ہوں۔ اس نے مجھے کہا میں نہیں پیتا اور تم کو بھی نہیں پینے دوں گا، لیکن میں نے ضد کی تو وہ خاموش ہو گیا۔ میں پھر اٹھی اور اس کے لیے کوک لے آئی اور ٹیبل پر بیٹھ کر ڈرنک کا گلاس اٹھا پینے لگی اور ماجد بھی ایک ایک گھونٹ کوک پی رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنا گلاس پھر اٹھایا اور پورا گلاس پی لیا اور اس کے بعد ہم گھر آئیں اور میں سو گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ صبح میں 9 بجے کے قریب اٹھی تو ٹی وی لاؤنج میں عدنان بھائی اور ماجد باتیں کر رہے تھے۔ میں باہر نکلی، ماجد اب بھائی گڈ مارننگ کہا۔ بھائی نے مجھے دیکھا اور کہنے لگے اٹھ گئی شہزادی صاحبہ، صبح سے چائے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ مجھے سونا تھا لیکن ماجد نے مجھے سونے نہیں دیا، بتا رہا تھا کہ تم لوگ رات کو ہوٹل میں گئے تھے۔ آسما تم نے دیکھا نا ماجد بہت اچھا ہے۔ میں گھبرائی ہوئی تھی کہ کچھ نہ بولی اور باتھ روم میں گھس گئی، نہا کر فریش ہوئی اور پھر کچن میں جا کر چائے بنائی اور ان کے پاس آئی بیٹھی اور انتظار کرنے لگی کہ کب بھائی میرے گلاس لینا شروع کرتے ہیں، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی چائے پی کر سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں نے چور نظروں سے ماجد کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ کر ہلکا ہلکا سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے نظریں نیچی کر لیں اور تھوڑی دیر بعد پھر نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کو کہا سوری۔ کس بات کی سوری؟ وہ میں نے آپ کو رات کو بہت تنگ کیا نا۔ کوئی بات نہیں، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ میں خاموش ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد پھر بولی، آپ نے رات والے واقعہ بھائی کو بھی بتا دیا ہے یا نہیں؟ نہیں ویسے تم ہو واقعی ہی بہت خوبصورت۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آخر کار میں جیت گئی تھی۔ ماجد میری زندگی میں آنے والا پہلا لڑکا تھا۔
اور میں پہلی بار اس کے منہ سے اپنی تعریف سن رہی تھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر اوندھی ہو کر لیٹ گئی۔ مجھے اب ہر چیز اچھی لگ رہی تھی اور ہر چیز پر پیار آ رہا تھا۔ میں نے تکیہ لیا اور اس کو زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ خیر اب ہماری دوستی کی شروعات ہو چکی تھی۔ خیر دن گزرتے گئے۔ ایک روز میری طبیعت خراب تھی اور میں کالج نہ گئی۔ ماجد اپنی جگہ پر چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں ہی لیٹی رہی جبکہ بھائی اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ 9 بجے کے قریب مجھے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ میں نے سوچا بھائی اٹھے ہوں گے، کسی کام کے لیے دروازہ کھولا ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں ہی لیٹی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ٹی وی 9 سے آوازیں آنے لگیں، جن میں بھائی کے ساتھ کسی خاتون کی بھی آواز شامل تھی۔ دونوں انگریزی زبان میں کچھ بول رہے تھے۔ میں اٹھی اور دروازہ ہلکا سا کھول کر دیکھا تو عدنان بھائی ایک گوری خاتون کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ وہ گوری خاتون 1 گھنٹہ سے زائد وقت گھر میں موجود رہی اور پھر چلی گئی۔ بھائی پھر اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ شام کے وقت بھائی اٹھے تو میں نے ان کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں نے اس کو کسی خاتون کے ساتھ دیکھا ہے۔ کھانے کے بعد بھائی بھی چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماجد آئے اور ہم لوگ آؤٹنگ کے لیے باہر گئے۔ جہاں میں نے تمام واقعات سے ان کو آگاہ کیا تو اس نے بتایا کہ وہ لڑکی اسپین نژاد ہے اور اس کی بھائی کے ساتھ کافی عرصہ سے دوستی ہے۔ تمہارے آنے سے پہلے وہ اکثر گھر آتی تھی، لیکن تمہارے آنے کے بعد عدنان نے اسے گھر آنے سے منع کر دیا تھا۔ آج بھی عدنان کو معلوم نہیں تھا کہ تم کالج نہیں گئے، اس لیے اس کو بلا لیا۔ ایک دن جب ہم لوگ آؤٹنگ سے واپس آئے، میں نے چائے بنائی اور ساتھ میں بسکٹ لے آئی۔ میں نے ایک بسکٹ اٹھایا اور ماجد کے منہ میں ڈال دیے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ خیر اس نے کہا کچھ نہیں اور بسکٹ کھا لیا۔ اب میں توقع کر رہی تھی کہ وہ بھی مجھے بسکٹ کھلائے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ خیر چائے کے بعد میں نے برتن اٹھائے اور اس کے بعد آ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ بھی میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، میں بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔